الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم. معزز محترم ناظرین، ہمارا درس قرآن باقاعدگی سے چل رہا ہے، جس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفصیل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت سے وابستہ رکھے۔ تو محترم ناظرین، آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں اس میں سے خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور قصد نہ کرو گندی چیزوں کا کہ اس میں سے تم خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم خود ان چیزوں کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا کہ بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تمہیں اپنی طرف سے بخشش کرنے کا، وفضلا، اور زیادہ عطا کرنے کا، فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشائش والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا، اب ہم اس کی کچھ تفسیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے فضائل اور خرچ کرنے کی شرائط بیان کی تھی کہ جو صدقہ تم کرو وہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا، اس کے متعلق احکام تھے۔ تو پیچھے ہم تین شرائط کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا، اگر تم احسان جتلاؤ گے تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس کو ایذا نہیں پہنچانی، اس کو حقیر نہیں جاننا، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ خرچ کرنے کے بعد، خرچ کرنے سے پہلے تم نے اپنی نیت کی اصلاح کر لینی ہے کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کیا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تمہارا خرچ کیا وہ مقبول ہو جائے گا، اور اگر لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوا تو پھر اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پیچھے 3 شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب مذکورہ آیات میں 267 اور 268 ان آیات کے اندر رب العالمین نے ان میں ایک چوتھی شرط بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ خرچ کرنا ہے تو حلال اور عمدہ مال خرچ کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات خرچ کرو۔ طیبات یہ جمع ہے طیب کا معنی ہوتا ہے عمدہ مال خرچ کرو، ردی، اور جو ہے نا ردی مال جو دھتکارا ہوا ہو، خراب ہو، اس کو خرچ نہ کرو، یہ ایک معنی ہے۔ یعنی عمدہ مال خرچ کرو، پسندیدہ مال خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ جو مال تم خود پسند نہیں کرتے اس کو خرچ کرو۔ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بس اوقات ایسے کرتے ہیں کہ جو چیز گھر میں استعمال کی نہیں ہوتی وہ خرچ کر دیتے ہیں، ثواب تو اس پر بھی مل جاتا ہے، لیکن خرچ کرنے کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کھجوروں کے خوشے خرچ کرتے تھے، لیکن وہ جو عمدہ ہوتے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور جو ردی ہوتے تھے اس کو لوگوں پر خرچ کر
کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، عمدہ مال خرچ کرو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو گویا کہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ مال خرچ کرنا وہ عمدہ مال ہو۔ اور طیب کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ خرچ کرو حلال مال، حلال ہو، حرام نہ ہو، چوری کا نہ ہو، ڈاکے کا نہ ہو، دھوکے سے لیا ہو نہ ہو۔ حرام کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس میں آ گئی کہ حرام کے ذریعے جو تم نے مال کیا، وہ کمایا، وہ تم خرچ کرو گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا انفقوا من طیبات، خرچ کرو عمدہ مال، حلال مال خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسب کے جو حلال ذریعے بتلائے ہیں ان ذریعے سے تم نے مال کمایا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کسب کرنے کے جتنے حلال ذرائع ہیں ان کے ذریعے جو تم نے مال حاصل کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اسی کسب کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں سے عطا کیا، مما اخرجنا لکم من الارض، عشر ادا کرو، جو زمین میں سے جو چیز پیدا ہوئی ہے ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہ عشر تو ماشاءاللہ جو فصل کاشت کرتے ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک دو مسئلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ عشر زمین، بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جن کو مطلب محنت کر کے پانی دیتا ہے، اس سے 20واں حصہ خرچ کرنا ہے، اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جن پر محنت نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارانی ہوتی ہیں، ان سے 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور پھر زمین میں سے بعض چیزیں ایسی اگتی ہیں کہ جن پر انسان خود محنت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حصہ نکال کر خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے کہ زمین میں سے جو بھی پیداوار ہو، مما اخرجنا لکم من الارض، زمین میں سے جو بھی ہم نے نکالا اس میں سے خرچ کرو۔ تو ابھی ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ اگر بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ، اور اگر آپ پاشی یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے یا سولر کے ذریعے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں جو ہم خرچ کریں گے اس کا 20واں حصہ نکالیں گے۔ لیکن اگر زمین میں سے خود رو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، خود رو گھاس ہو گیا، اسی طرح خود لکڑی پیدا ہو گئی، اسی طرح زمین میں سے کانے وغیرہ خود پیدا ہو جاتے ہیں، ان پر جو ہے نا احناف فرماتے ہیں ان پر جو ہے نا یہ شرعی عشر نہیں ہے، شرعی ٹیکس نہیں ہے، تو ان میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی جو تمہیں زمین سے حاصل ہو، خواہ تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو، وہ 2 مہینے کی پیداوار ہو یا 6 مہینے کی پیداوار ہو یا سال کی پیداوار ہو، سب میں سے عشر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر عشر ادا نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی مجرم ہوگا۔ تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے جو کچھ زمین میں سے نکالا اس میں سے تم ادا کرو۔ اور فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے۔ جتنا آپ نے جو ہے نا وہ پیداوار اٹھائی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اخراجات نکالنے ہیں۔ تھریشر کا خرچہ ہو گیا، بجائی کا خرچہ ہو گیا، کھاد کا خرچہ ہو گیا، ٹھیکے کا خرچہ ہو گیا، وہ بعد میں نکالنا ہے۔ پہلے کل پیداوار میں سے 20واں حصہ یا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن معدنیات جو اپنی زمین سے نکلیں اس میں سے حکم یہ ہے کہ خمس ادا کرنا ہے، 5واں حصہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اس میں محنت نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ مثلا کسی کی زمین میں سے تیل نکلا ہے، کسی کی زمین میں سے تانبا نکلا ہے، سونا نکلا ہے، تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دو، 4 حصے خود رکھو۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ گندی چیزوں کا ارادہ نہ کرو جس کو تم خرچ کرنا چاہتے ہو، یعنی عمدہ اپنے لیے رکھو، اور جو ناکارہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو، ایسا نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تم نے کسی سے کوئی قرض لینا ہو وہ تمہیں دے تو تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، یعنی خود تم وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ جو مال دینے والا ہے، اللہ جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کو تم وہ دیتے ہو۔ فرمایا ایسا نہ کرو إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں تم نے کسی سے لینا ہو اور تمہیں وہ ردی مال پیش کر رہا ہے تو تم چشم پوشی کر کے لے لو تو یہ الگ بات ہے۔ چشم پوشی کر جاؤ، چلو نہ دینے سے چلو کچھ نہ کچھ تو آ گیا، چشم پوشی کر کے تم لیتے ہو یعنی خوش ہو کر نہیں لیتے۔ تو یہی حال ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہاں چشم پوشی نہیں بلکہ خوش دلی سے خرچ کرو، جیسے پہلے عرض کیا مما تحبون، محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ جان لو کہ تمہارے خرچ کرنے کی تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید ہے، ساری کائنات اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اتنا بڑا غنی ہے کہ ساری کائنات کو مختلف کھانے کھلا کر خود کھانے سے، ساری کائنات کو مختلف مشروبات پلا کر خود پینے سے پاک ہے۔
وہ غنی ہے حمید ہے، ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے، ساری کائنات اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ تو لہذا تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مال عمدہ ہو، پاکیزہ ہو، اور جو ہے نا سب سے عمدہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، کیونکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے خزانہ بنے گا۔ آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب تم اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرو گے، مثلا ایک آدمی نے 20 بوریاں اٹھائیں، اب 20ویں بوری دینی ہے، تو جب خرچ کرنے لگو گے تو شیطان آ کر وساوس ڈالے گا کہ یہ ایک بوری دے دے گا، تیرے اتنے پیسے چلے جائیں گے، تو اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گا، اور تیرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ شیطان فقر کا وعدہ دلائے گا۔ اگر دل میں ایسے وساوس پیدا ہوں تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم دے گا بے حیائی پر خرچ کرنے کا، رسومات پر خرچ کرنے کا، شادی بیاہ پر فضولیات میں خرچ کرنے کا تمہیں حکم دے گا، میلے وغیرہ پر خرچ کرنے کا تمہیں حکم دے گا، فضول چیزوں میں جہاں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی فائدہ ہے وہاں خرچ کرنے کا حکم دے گا۔ اگر ایسے تصورات دل میں آ رہے ہیں تو فوراً سمجھ لاؤ کہ ہمارا سرٹیفکیٹ یافتہ دشمن، ہمارا ازلی دشمن انہ لکم عدو مبین، وہ ہمیں برگلا رہا ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دلے گا اور تمہیں حکم دے گا بے حیائی پر خرچ کرنے کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے خرچ کرنے کے بعد مغفرت کرنے کا، کہ تم جو میری رضا کے لیے خرچ کرو گے، مذکورہ شرائط کے ساتھ خرچ کرو گے، تو میں اس کے بدلے میں تمہیں معاف کر دوں گا، وَفَضْلًا، اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ وسعت کر دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں سنا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو وہ کنگال ہو گیا ہو، بلکہ خرچ کرنے والے اور زیادہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا، وہ دن بدن ارب پتی کھرب پتی بنتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، وہ دن بدن بخل کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ پر کیونکہ یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے وفضلا، میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات، اللہ تعالیٰ خود کھانے سے پاک ہے، واسع علیم، اور بغیر کسی لالچ و طمع کے ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ اگر کچھ ارب انسان پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ رزق اس نے پیدا فرما دیا ہے۔ تو رزق والا ہے، وسعت والا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، تمہارے خرچ کرنے میں کیا ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں، تم جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، لہذا خرچ کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا، خرچ کر کے ایذا نہیں دینی، خرچ کرنا تو عمدہ اور پاکیزہ حلال مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔